السلام علیکم عزیز طالبات سالدون اردو ادب۔ آج کا ہمارا لیکچر نظم و کلام موضوع کے باب میں خیالات، اس کا مجموعی جائزہ، اس کا خلاصہ اور سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح ہے۔ سبق کی تشریح ہم مکمل کر چکے، آج ہم سیاق و سباق کے بارے میں بات کریں گے اور خلاصے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس پورے سبق میں جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا کہ نظم کیا ہے، کلام موضوع کیا ہے اور اس کا بیان کیسے ہوتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے نظم آزاد کے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے۔ پہلے اس کے خلاصے کی طرف آئیے گا۔ یونانی فلسفیوں کے نزدیک دو چیزیں نہایت حیرت انگیز ہیں، ایک تو انسانی نفس جو بولنے کی طاقت نہ رکھنے کے باوجود انسان کے اندر کا حال بیان کرتی ہے، دوسرا شعر جو الفاظ کے پس و پیش سے دل کو متاثر کرتا ہے۔ انسان کے دل میں قوت گوائی اور مضامین کا جوش جمع ہونے پر اس کی طبیعت سے خود بخود کلام موضوع پیدا ہوتا ہے۔ حضرت آدم نے حابیل کے قابیل کے ہاتھوں قتل پر غم کی شدت میں جو الفاظ کہے وہ سریانی زبان میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ ایک کلام موضوع تھا جو ایک غمزدہ باپ کے دل میں سے نکلا۔ انسان اور حیوان کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ان کے درمیان صرف فرق گویائی کا ہے۔ نظم زور طبیعت سے نکلنے کے بعد نثر کی نسبت زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے، ایسی تصویر بنتی ہے جو مصور سے بھی نہیں کھینچی جاتی۔ اہلیت میدان جنگ میں اشعار پڑھتے، جس کے بعد لوگوں میں جوش آ جاتا اور وہ موت کے منہ میں بھی کود جاتے ہیں۔ شاعر اپنے کمال فن سے عام چیزوں کو بھی انوکھا بنا کر دکھا سکتا ہے، پتھروں کو زبان دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آسمان اور زمین، دنیا اور آخرت دونوں ترازوؤں کے پلڑوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جس پلڑے کو چاہے جھکا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا محمد حسین آزاد نے نظم کی مثال پھولوں بھری شاخ سے دی ہے۔ آپ اس پیراگراف میں دیکھیے گا کہ پھولوں کے رنگ و بو سے انسان کا دماغ تر و تازہ ہوتا ہے، ایسا ہی شعر ہے۔ عالم جسمانی میں انسان غذا سے بالیدگی اور زندگی حاصل کرتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے شعر کہنے کا ملکہ دے دے، یہ ہر شخص کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ شعر الفاظ کی خوشبو، روشنی، عبارت کا عکس، علم کا عطر، کوائے روحانی کا جوہر، تاثیر مانوی کا ساتھ اور روح کے لیے آب حیات ہے۔ شعر طبیعت کو بہلاتا ہے، خیال کو عروج دیتا ہے، دل کو استغنا و بے نیازی اور ذہن کو قوت پرواز دیتا ہے۔ موزونیت ابا ایک جوہر خدا داد ہے اور اس نعمت کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد شاعری کے ساتھ ساتھ جنون کو بھی لازمہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شاعر، عاشق اور مجنون یہ تین افراد ہیں جو کہ ہر طرف سے اپنا رابطہ ختم کر کے اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف کے نزدیک موسم کا اثر بھی شاعری کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وقت چاہے صبح کا ہو یا رات، گہری رات کا وقت بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مضمون خوشی کا ہے یا غم کا ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ موسیقی کا لطف بہرے نہیں اٹھا سکتے، باقی رنگا رنگ طبیعت کا نظارہ اندھے نہیں کر سکتے، لیکن اسی طریقے سے وہ افراد جو دل کی صفائی سے محروم ہیں وہ شعر کو محسوس نہیں کر سکتے۔ شعر کہنے کا ملکہ انہی افراد کے پاس ہوتا ہے جو دل کے صاف ہیں، جو دل کے سچے ہیں۔ پاکیزہ خیالات ہی شاعری کے مقام کو بلند کرتے ہیں۔ شروع میں شعر گوئی اونچے درجے کے علماء و حکماء کے کمالات میں شمار ہوتی تھی۔ اس وقت کی اور آج کی تصانیف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فصاحت و بلاغت چاہے اب زیادہ ہے، لیکن خیالات خراب ہو گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ بادشاہوں اور حکام وقت کی طرف سے غلط چیزوں کی قدردانی ہے، ورنہ شعروں میں اہل کمال نے بڑی بڑی کتابیں ایسی لکھی ہیں
जिनकी बुनियाद महज फाज व नसीहत पर है और पढ़ने वालों पर उसका असर हुआ है। सादी को देख लीजिए, मौलाना रूमी को देख लीजिए, हकीम नसाई को, सनाई को देख लीजिए। अलगर्ज ये सारे वो अफराद हैं जो कि शायरी के आला मुकाम पर फाइज हैं। मुसन्निफ़ कहते हैं कि जब शायरी की खूबियों की तरवीज़ के साथ उसकी ख़राबियों की इस्लाह की कोशिश की जाएगी तो फ़न शेर की इस खराबी को भी नज़र में रखा जाएगा और आने वाला वक्त अच्छी शायरी का वक्त है। ये मैंने आपके सामने तकरीबन खुलासा बयान किया है पूरे सबक का। आप देखेंगे कि मैंने पूरे सबक के तमाम पैराग्राफ में से जो निचोड़ था उसे आपके सामने बयान कर दिया। और अगर आप इसके सियाको सबाक की तरफ आएँ तो आपके सामने एक पैराग्राफ इस वक्त स्क्रीन पे शेयर है। उस पैराग्राफ को सामने रखते हुए जब आप इसका सियाको सबाक लिखेंगे वो क्या होगा, पहले नंबर पर आप सबक का नाम लिखेंगे, नज़्म व कलाम मौजू के बाब में ख्यालात, मुसन्निफ़ का नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद और माखिस इसका मुकदमा नज़्म आज़ाद है। सियाको सबाक इसका होगा कि मुसन्निफ़ ने ज़ेर तशरीह पैराग्राफ से पहले इस बात ये बताया है कि यूनानी फ़लसफ़ियों के नज़दीक दो चीज़ें बड़ी हैरत का सबब हैं। एक इंसानी नफ्स जो कि बोलने की ताकत ना रखने के बावजूद इंसान के अंदर का हाल बताती है, और दूसरा शेर जो कि मुकम्मल तौर पे दिल को मुतासिर करते हैं। शेर दर हकीकत दिल की आवाज़ है। जो बात दिल से निकलती है वो यकीनी बात है दिल तक जा पहुंचती है, और शेर कहने का मलका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वदियत करता होता है। नस्ब की मिसाल फूलों भरी शाख की है। जिस तरीके से फूलों की शाख जो है वो रंग बिरंगी चीज़ों से लदी हुई होती है, बिल्कुल ऐसा ही शेर का कहना है कि वो अबारतों से मुज़य्यन होता है। जो लोग शायरी के लिए मेहनत करते हैं उन्हीं की शायरी दिलों पे असर करती है। शेर गोई एक ऐसा फ़न है जिसको कहने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से वदियत करदा नेमत मौजूद होना ज़रूरी है। इस याको सबा को आप थोड़ा बहुत तब्दील करते हुए अपने अंदाज से इसे आप लिख लेंगे। इसमें कुछ आप तब्दीली कर सकते हैं, कुछ इसे बढ़ा सकते हैं, ये आपका अपना है। इसके मुताबिक आप याको सबा के हवाले से तशरीह और इसके साथ साथ इस सबक का खुलासा तैयार करेंगे। आप इसे पढ़ के देख लीजिए। आपने मज़ीद इस हवाले से कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो।